بسم اللہ ربی اللہ حسبی اللہ توکلت علی اللہ اعتصمت باللہ وافوض امری الی اللہ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہ الکافی قصدت الکافی وجدت الکافی لکل کافی کفان الکافی ونعم الکافی وکان الکافی وللہ الحمد۔ نہایت ہی واجب الاحترام میرے بزرگوں، میرے دوستوں، پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، پہلی مرتبہ راجدانی حضور شیخ الاسلام یعنی کہ آپ کے دائر محبت بورسد میں حضور کی ثناخوانی کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ باواز بلند پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا صلی اللہ علیہ یا لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ وہ پانچ جن سے کرتا ہوں میں ہر وبا کا خاتمہ، وہ پانچ جن سے کرتا ہوں وہ پانچ بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، وہ پانچ جن سے کرتا ہوں میں ہر وبا کا خاتمہ، وہ مصطفیٰ وہ مرتضیٰ حسنین و بی بی فاطمہ۔ جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا گئے، سبحان اللہ، جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا گئے، مجھ کو اللہ نے ہر غم سے بچا رکھا ہے، مجھ کو اللہ نے ہر غم سے بچا رکھا ہے، اور یہ سب تمہاری ہی عنایت کا کرم ہے آقا، یہ سب تمہاری عنایت کا کرم ہے آقا، ورنہ مجھ جیسے گنہگار میں کیا رکھا ہے۔ تو بے قطع عرصہ محشر سے گزر جائے گا جس نے سرکار کی محفل کو سجا رکھا ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا تو تیری سے جو میرا باس ہے اور بیٹا آفا کے شہدائی بیٹے ہیں، باواز بلند پڑھیں صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ حج کے ایام ابھی گزرے ہیں، تو میں چاہوں گا ایک فرمائش ہو کہ ماشاءاللہ جب سے آئے ہوں کہ لمبی فہرست ہیں، اور ایک تو فرمائش تو ایسی ہے کہ جو کلام پڑھ لی گئے ہیں
اس کی پھر بولے کہ پھر سے فرمائش کی آپ کو پڑھنے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے مخصوص وقت میں رہ کر اپنی حاضری پیش کروں گا۔ حمد باری تعالیٰ سے آغاز کریں گے، کوئی بھی خاموش نہ رہیں، مل کر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں۔ کہ کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بدکار سیاہکار خطاکار جب اس بارگاہ میں جاتا ہے نا، خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے، حرم پاک کو دیکھتا ہے، مسجد و مینار کو دیکھتا ہے، پھر آخر میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے، پھر زبان حال سے یہ شعر پڑھتا ہے کہ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب حاجی طواف کرنے لگتا ہے نا، خانہ کعبہ کے جب طواف کرنے لگتا ہے تو پھر دوران طواف شکرانے کے طور پر یہ شعر ضرور پڑھتا ہے کہ تیرے کرم ہے کی کیا بات مولا، تیرے کرم ہے کی کیا بات مولا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کا کرم ایسا تو نہیں نا کہ صرف مجھ پر ہے یا پھر اہل اسٹیج پر ہے، الحمدللہ سب پر ہیں، کہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ تو پھر اظہار بھی کریں، وہ زبان سے کریں کہ تیرے کرم ہے کی کیا بات مولا، تیرے کرم ہے کی کیا بات مولا، تیرے نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اور اضافہ ہوتا ہے، نعمتیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ تو پھر شکرانے کے طور پر پھر سے پڑھیں، تیرے کرم ہے کی تیرے کرم ہے کی کیا بات مولا، تیرے کرم ہے کی کیا بات مولا، تیرے حرم کے کیا مولا، میرے گھر آنا مقدر، اللہ اور حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس کھولتی ہیں اذانیں، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں مجھے دی ہے تو پھر مدینہ بھی دکھا دے، اور سننے کی جو قوت بخشی یہ خداوند، پھر مسجد نبوی کی اذانیں بھی سنا دے۔ سبحان اللہ۔ کھولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر،
کرم مجھ پر میرے ذوالجلال ہو جائے, نبی کے ذکر سے روشن خیال ہو جائے, کہ کرم مجھ پر میرے ذوالجلال ہو جائے, نبی کے ذکر سے روشن خیال ہو جائے, درود پڑھتے ہوئے میری زندگی گزرے, نماز پڑھتے ہوئے میرا انتقال ہو جائے. سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسود کو دیکھ کے فرمانے لگے کہ اسود میں تجھے ہرگز نہ چومتا, میں تجھے کیوں چوموں, میں چومتا اس لیے ہوں کیونکہ حضور نے چوما. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں فرماتے ہیں کہ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے, چوما ہے تجھے کو میرے مصطفیٰ نے. نعرہ رسالت رسالت رسالت, بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے, چوما ہے تجھے کو میرے مصطفیٰ نے. حجر اسود تیرا مقدر اللہ, اے حجر اسود تیرا مقدر ہے تو وہ بھی تو پتھر ہی نا. پتھر وہی پتھر ہے, ہمارے پیر میں بھی آنے والا پتھر تھا, لیکن اس پتھر میں اس پتھر میں فرق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے, کبھی قطرہ کبھی پورا کہ پورا سمندر بانٹ دیتا ہے. محبت اس کو ہو جائے تو پھر محبوب کی خاطر زمین و آسماں کا سارا لنگر بانٹ دیتا ہے. حفاظت اس کو کرنی ہو اپنے گھر کی, وہ بھی دشمن سے ابابیلوں کے لشکر میں وہ کنکر بانٹ دیتا ہے. ارے فیصلہ وہی تو کرتا ہے ہر پتھر کی قسمت کا, کسے ٹھوکر میں رکھنا ہے, کسے حجر اسود بنانا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر, کعبے کی رونق کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے قبل سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان کا لکھا ہوا کلام میں پیش کروں گا. دیکھیں اعلیٰ حضرت کے کلام اور اعلیٰ حضرت کے کلام سے دو فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ عشق بڑھتا ہے, اور ایک یہ کہ علم بڑھتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں اس کلام میں جو میں پڑھوں گا, اعلیٰ حضرت نے جو جو گوہر لٹائے ہیں, جو جو موتی دیے ہیں, انشاءاللہ تعالی ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ, اور آپ کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ. ان کی مہکنے دل کے گلچے کھلا دیے گئے, ان کی مہکنے دل کے گلچے کھلا دیے گئے, جس سے راہ چلتی ہے, جس راہ چلتی ہے, اونچے بسا دیے گئے, جس راہ چلتی ہے, اونچے بسا دیے گئے. اور جب آ گئی جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں, جب آ گئی جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں, تو چلتے بجھا دیے ہیں, چلتے بجھا دیے ہیں, رو رو ہنسا دیے گئے, چلتے بجھا دیے ہیں, رو رو ہنسا دیے. اور اللہ کیا جہنم
मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। रब सल्लिम की सदाएं गुनगुनाते जाएंगे, यूं बख्शवाओ कि जिन्नो बशर को खबर न हो, धुल जाए दाग तो दामने तर को खबर न हो, ऐसे गुजारो के राह गुजर को खबर न हो, पुल से गुजारा राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। रब सल्लिम की सदाएं गुनगुनाते जाएंगे, रब हबली उम्मती की रट लगाते जाएंगे, हम गुनहगारों को अपने रब से बख्शवाते जाएंगे। अरे पेश हक मुस्दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, के मुस्तफा ने दरिया। शेर देखे, एक दिल हमारा क्या है आज़ार इसका कितना। सुभान अल्लाह। ये फकत शेर नहीं बल्कि बहुत बड़ी दुआ है। अगर कोई बंदा हार्ट पेशेंट होना, सुन ले कान खोलकर, दिल का मरीज हो तो उसको चाहिए कि गुंबद खजरा का तस्वुर करें और अपने दिल पर ये हाथ रखें और मुस्तफ़ा करीम से मदद मांगे इस शेर के जरिए। हम भी दिल के मरीज हैं, हम भी हार्ट पेशेंट हैं, गुनाहों की गलाजत गंदगियां भरी हुई हैं। आइए रोज़ा रसूल का तस्वुर करते हैं और अपने दिल पर ये हाथ रखते हैं और करीम आका से मदद मांगते हैं, इंशाअल्लाह ताला शिफा मिलेगी इंशाअल्लाह। देखिए शेर देखें, एक दिल हमारा क्या है आज़ार इसका कितना, एक दिल हमारा क्या है आज़ार इसका कितना। तुमने तो चलते फिरते, चलते फिरते मुर्दे छिला दिए हैं तुमने, तो चलते फिरते मुर्दे छिला दिए हैं। उनकी महक दिल के अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। स्टेज से लेकर जितने लोग बैठे हैं ना, सुबह शाम हुजूर का खाने वाले बैठे हैं, कहें अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे घर में जो दाना पानी आता है सरकार और अहले बैत अतहार के नाम की खैरात आती है, और हम खाने वाले भी हैं गाने वाले भी हैं। अगला जो शेर है वो मैं अकेला नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैं अकेला नहीं खाता, सब खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हैं रज रज के खाते हैं। तो फिर सीना तान करके फख्र के साथ पढ़ें कि मेरे करीब से गए तेरा किसी ने मांगा, मेरे करीब से गए, मेरे करीब से गए, मेरे सिद्दीक़ को सदाकत मिली, फारूक को अदालत मिली, उस्मान को सखावत मिली, हैदर को शुजाअत मिली, मेरे करीब से गए तेरा। हाँ मेरे करीब से गए तेरा, किसी से मांगा तो दरिया बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए
دریا بہا دیے ہے دربے بہا دیے ہے مانگنے والوں تم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے ارے کون دیتا کہ دینے کو منہ چاہیے دینے والا کہ سچا ہمارا نبی مانگنے والوں تم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے ارے کون دیتا کہ دینے کو منہ چاہیے دینے والا کہ سچا ہمارا نبی وہ کہتے آتا کہ فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو آنکھیں کسی نے مانگی چہرہ کسی نے مانگا قطرہ کسی نے چاہا صحرا کسی نے مانگا ارے بڑکے گی اس سے پایا جتنا کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا ارے مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں سبحان اللہ میں نے کہا تھا کہ سینہ تان کر کے پڑھنا ہے اور فخر کے ساتھ پڑھنا ہے کیونکہ گزارا کوئی سیٹ صاحب نہیں کر رہے یا کوئی چودھری صاحب مارشل صاحب نہیں کر رہے گزارا ہوتا ہے حضور کے در سے کہیں الحمدللہ تو پھر فخر سے ایک مرتبہ اور پڑھیں میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے قطرہ قربان میں ان کی بخشش پہ مقصد بھی زباں پر آیا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سما نہیں میرے کریم سے قطرہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے چھوڑی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے اور ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے تو اس ٹھاٹھ سے مگتوں کے گزارے نہیں ہوتے میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت کوئی شام میں دکھا دو جس کو میرے حضور سے قطرہ نہ ملا گو میرے کریم سے قطرہ کسی سے مانگیں گے مانگے جائیں گے مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لاغے نہ حاجت اگر کی گئے پھر ہم کیوں نہ کہیں میرے کریم سے قطرہ کسی سے مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں میرے کریم سے قطرہ کسی سے مانگا قطرہ کسی سے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں نصیر الدین نصیر صاحب فرماتے ہیں سبحان اللہ اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا کہ چھوڑی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ میرے کریم سے قطرہ کسی سے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں دور پہ منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی کہ منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی ارے دوری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے
بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے. سرکار اعلی حضرت اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ سفر حرمین شریفین پر تشریف لے گئے. سبحان اللہ. اس وقت تو یہ فلائٹوں سے نہیں جایا جاتا تھا. اس وقت جو سفر ہوتا تھا وہ کشتی کے ذریعے ہو گیا تھا. المختصر سمندر میں طوفان آیا, کشتی کو روک دیا گیا. اہل کشتی والے پریشان تھے, موت بالکل قریب تھی. لیکن کشتی میں ایک اللہ والا تھا, ایک قلندر تھا, ایک فقیر تھا, ایک مرد مومن تھا جس نے قلم اٹھائی اور لکھ دیا آنے تو یا ڈوبو تو اب تو تمہاری جانب آنے تو یا ڈوبو آنے تو یا ڈوبو تو آنے تو یا ڈوبو تو کشتی تمہیں بچھوڑی کشتی تمہیں بچھوڑی اٹھا دیے گئے کشتی تمہیں بچھوڑی اٹھا دیے. یہ مقطع جو ہے نا ایک لمبا بیک گراؤنڈ ہے اس کے پیچھے, لیکن میں اختصار کے ساتھ مقطع جو ہیں وہ داغ دہلی صاحب کا لکھا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت کا تو صرف کلام ہی ہے, لیکن داغ دہلی صاحب نے اس کلام کا مقطع لکھا ہے. اور داغ دہلی صاحب بھی کوئی ایسے ویسے شاعر نہیں تھے, وہ بہت بڑے اس وقت کے سلسلہ چشت کے بزرگ تھے اور اس وقت کے بڑے شاعر تھے. خود اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا حسن رضا خان نے ان سے شاعری سیکھی. وہ خود فرماتے ہیں کہ ملک سخن کی شاشے تم کو رضا مسلم سخن کی شاشے وادی رضا کی کوئی مالا رضا کا جس سمت دیکھیے وہ یہاں کا سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جی سمت آیا ہو جی سمت آیا ہو سیکھے بٹھا دیے. اگلا شعر سبحان اللہ اگلا شعر اعلیٰ حضرت کی شان میں. کیا بات, سبحان اللہ عطا ہو. اگلا شعر اعلیٰ حضرت کی شان میں کہ عالم کی صرف کہنا کب شان ہے یہ تیری 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 عالم کی صرف کہنا کب شان ہے یہ تیری. ارے تم نے نہ جانے کتنے عالم بنا دیے گئے, تم نے نہ جانے کتنے عالم بنا دیے. تو پھر سنیں, ہاں ہمیں عشق کا درس جس نے دیا ہے, ہمیں عشق کا درس جس نے دیا ہے, خدا کا وہ مقبول بندہ رضا ہے کہ اس پر میرے مصطفیٰ کی عطا ہے. جو احمد رضا اعلیٰ حضرت بنا ہے وہ تقوی میں فتوے میں تقوی میں فتوے میں سب سے جدا ہے. رضا میرے آقا کا ایک معجزہ ہے, کرے کوئی آقا کی توصیف ایسے رضا نے بیاں کی ہو تعریف جیسے. بہت سے علوموں کا مالک رضا ہے, وہ یوں ہی نہیں اعلیٰ حضرت بنا ہے. ارے منکرو ان کا معیار دیکھو, فقط علم کیا ان کا کردار دیکھو. وہ خوشبو سے سید کو پہچانتا ہے, وہ عظمت بھی سادات کی جانتا ہے. دلوں میں محمد کی الفت بسایا, اسی نے ہمارا عقیدہ بچایا. پھر کہا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ. کوئی دنیا عطا میں نہیں, ہم تا تیرا
جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا تو کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا تجھے خود سا جانے. اچھا یہ لوگ جو ہے نا، یہ لوگ نام نہیں لوں گا، ایسی گرمی میں چند دن نہ نہائے تو ان کے گھر والے گھر میں انٹری بند کر دیں. اور میرے آقا کی شان میرے امام کچھ یوں بیان کر کے گئے کہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ تو مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. اچھا دوسری بات یہ کہ تضمین کے اس جو تیسرے مصرے میں پیر صاحب نے جو تیور دکھائے ہیں، جو جلال دکھایا ہے، میں چاہوں گا اسی تیور سے آپ سنیں گے بھی اور پڑھیں گے بھی. پڑھیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ؟ نہیں، تیور کے ساتھ پڑھنا ہے، ایسے نہیں پڑھنا، تیور کے ساتھ پڑھنا ہے. تیسرا مصرع دیکھیں کہ کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی کے خدا کا جانے. تیور دیکھیں، ارے ان کی اوقات کی کیا ہے، اشرفی لوگ بیٹھے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ایک غازی ملت کے تیور میں جواب دیں. ان کی فرش والے تیری شوکت کا لولا چارے خسروا ہر سب اڑتا تیرا. 14ویں رات تھی، سبحان اللہ. اچھا 14ویں رات کا چاند کس نے دیکھا ہے؟ پونم کا چاند. اچھا پیدا نہیں ہوئے آپ لوگ؟ چاند دیکھا نا پونم کا؟ کس نے دیکھا؟ ماشاءاللہ سب نے دیکھا ہے. اس کی خوبصورتی ایک الگ ہوتی ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ 14ویں رات تھی اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے. تو کبھی میں چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کو دیکھتا. سبحان اللہ. کبھی چاند کو تو کبھی حضور کو. کچھ لمحوں بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ چاند نہیں، حضور کا چہرہ زیادہ روشن ہے. سبحان اللہ. یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند سے برابری کرنا
اگلا شعر آپ سنیں گے بھی اور مجھے دیکھیں گے بھی. یقین مانے مجھ میں کمال کوئی نہیں ہے. میں جس میں کمال رکھا ہے بھائی، آپ مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سامان رکھا ہے، اور میرے عیبوں پہ ڈال کے پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے. میں جس ذات کی بات کروں ذات با کمال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں فرماتے ہیں کہ چاندنی رات میں جابے کا نظارہ دیکھے، چاند کو کبھی سرکار کا چہرہ دیکھے. پھر ہوا کیا؟ ارے بول اٹھے وہ پھر وہ آخر یہی جملہ دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے کمو دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے کہ تلوار تیرا، کون نظروں پہ چڑھے کہ تلوار نہیں سنتا مانگنے والا. کتنی بلندیوں پہ ہے چرچا رسول کا، قرآن پڑھ رہا گے وسیلہ رسول کا. اے دشمن رسول مٹھی میں تو بھی دیکھ لے، کنکر ادب سے پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا. ارے پوچھا کسی نے چاند سے، پوچھا کسی نے چاند سے اتنا ہنسی ہے کیوں؟ بولا کہ میں نے چوما ہے تلوار رسول کا. اگر کوئی بندہ حق بات کر رہا ہو، حق بولیں، اور کوئی دوسرا بندہ اسے حق بولنے سے روکے، تو حق بولنے والا بندہ اگر ہوگا نا، وہ بے ساختہ کہے گا کہ میں حق بولوں گا، تجھ سے جو ہوتا ہے وہ توڑ لے. یہ ایک انداز ہے، جو ہوتا ہے وہ کر لیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں اپنی زبان میں کہوں گا کہ اعلیٰ حضرت نے اگلے شعر میں یہی رویہ اپنایا، یہی انداز اپنایا ہے. دیکھیں شعر دیکھیں. ہاں نظر عشاق نبی ہے یہ میرا حرف قریب، منبر باز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب، پر یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھے کون سے میں تو مالک حبیب. اگر ہے کوئی تو بتائے جس نے اللہ کو دیکھا ہو، ہے کوئی یہ تو بتائے کہ میں نے رب کو دیکھا ہے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ بے حد نے جب کام کیا کہ حد کر دی، گنجائش تلقید سبیرت کر دی. ارے وہ خود تو پردے میں رہا، خود تو پردے میں رہا، لیکن خود کو دکھانے کے خاطر سامنے تصویر محمد کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار غوث پاک اگلے شعر میں آپ کا ذکر ہے. ارے ہم کیا ذکر کریں گے مرشد غوث پاک کا. سرکار بغداد فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہیں چاہتا کسی کے لب پر میرا نام نہیں آتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں فرماتے ہیں ہاں کہ تجھ
سے ہر چند وہ ہے قدر و فضائل میرے رفیق کر نصیرات مگر فکر رضا کے تاثیر کیونکہ پاس گئے اس کے شفاعت کا وسیلہ غوث اعظم پیر پیرا شاہ جیلا عبد القادر قدم حاضی علی رکبت کل ولی اللہ. کبھی مشکل سے بھی مشکل ہمارے گھر نہیں آتی, ٹہر جاتی ہے دروازے سے, کبھی اندر نہیں آتی. ارے لکھا ہے جب سے دروازے پہ یا غوث المدد, بلائے سر پٹکتی ہے سر پہ نہیں آتی. ذات کا کلام پیش کروں گا کہ جس ذات کا خصوصاً اس بستی پر احسان ہے. سرکار حضور محدث اعظم ہند, سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک عارفانہ کلام اور یقین مانے میرا پسندیدہ کلام. آپ فرماتے ہیں ہاں کہ جلوہ کیجئے پردہ کیجئے. سبحان اللہ. جلوہ کیجئے پردہ کیجئے. جلوہ کیجئے پردہ جلوہ کیجئے مجھ کو اپنے پاس رکھا کیجئے. مجھ کو اپنے پاس رکھا کیجئے. حضور کو کیسے لایا جائے, سرکار کو کیسے دعوت دی جائے, نسخہ بتا گئے. توجہ ہے, توجہ ادھر رکھے, توجہ. حضور کو کیسے بلایا جائے, بلانا چاہتے ہیں گھر میں کون کون؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نسخہ دیکھیں, طریقہ دیکھیں کہ ان کو لانا گے تو ایسا کیجئے. ان کو لانا گے تو ایسا کیجئے. کیا کیجئے کہ کعبہ دل کو مدینہ کیجئے. کعبہ دل کو کیجئے. کعبہ دل کو مدینہ کیجئے. بڑے کام کا شعر, ایک عشق والا شعر. عشق کا پھر آپ دعویٰ کیجئے. سبحان اللہ. عشق کا پھر آپ دعویٰ کیجئے. جناب پہلے پتھر کا گلے چاکیجئے. پہلے پتھر کا گلے
کی اور آج کل کچھ نادان لوگ بات بات پر اللہ والوں سے الجھتے ہیں. سر پر ٹوپی ہوتی ہے, بدن پر جبہ ہوتا ہے, ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے, لیکن خواہ اللہ والوں سے لڑتے ہیں, الجھتے ہیں. سرکار حضور محدث پاک ان کو آگاہ کر گئے. کوئی آس پاس اگر وہ پھر رہا ہو تو کان کھول کر سن لیں کہ گتھیاں تقوی کی سب کھل جائے گی. سبحان اللہ. گتھیاں تقوی کی سب کھل جائے گی. زبردار ان کے رندوں سے نہ الجھا کے جیے, ان کے رندوں سے نہ الجھا کے جیے, ان کے رندوں سے نہ الجھا کے تاکہ ابرو کے محراب یا رسول اللہ, اے میرے آقا, یہ آپ کے ابرو مبارک کے طاق ہیں یا حرم شریف کے محراب؟ سبحان اللہ. تاکہ ابرو کے محراب حرم, ارے جی میں آتا ہے کہ سجدہ کے جی میں آتا ہے کہ سجدہ کیجئے. اور باد سید ہاتھ مل کر پڑے, ارے کیا نہ کیجئے ہائے اب کیا کیجئے, جلوہ کیجئے پردہ کیجئے. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے سبحان اللہ. عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب اب چار تو کھلتے گے غلاموں پہ وہ اسرار گرتے گے پتوں سے وہ سنار شرع ابرار میں ہر لحظہ و ہر بار. عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب اب چار تو کھلتے گے غلاموں پہ وہ اسرار گرتے گے پتوں سے وہ سنار شرع ابرار میں ہر لحظہ و ہر بار. ورنہ وہ سید عالی نسب آبو ہی امی لقبی ہاشمیوں مطلبیوں عربیوں قرشیوں مدنی, اور کہاں ہم سے گناہگار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ, بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے نہیں مجھے معلوم نہیں, مجھے ختم کرنا ہے بس کچھ وقت. آرزو یہ ہے آرزو یہ ہے کہ ہو قلب معطر و مطہر و منور و مصفا و مجلا دور آلہ جو نظر آئے کہیں چل بہروئے شہ ابرار. آرزو یہ کہ ہو قلب معطر و مطہر و منور و مصفا و مجلا دور آلہ جو نظر آئے کہیں چل بہروئے کے قدموں کی چمک 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 چمک, جن کے طلبوں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے, جدھر سے وہ گزر جائے وہ ہیرا چمک جائے چمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار. عشق کے رنگ میں رنگ جائے, وہ بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ. ایک عشق والے کلام میں عشق والا شعر, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
ایک شہنشاہ نے بخشے جو سمرقند و بخارا، کسی محبوب کے رخسار کے دل پر، مگر سید عالم تیری ناموس تیری عظمت پر۔ ایک بادشاہ تھا، ایک بادشاہ کی محبوبہ تھی، محبوبہ کے رخسار پر ایک دل تھا اور بادشاہ اس دل پر فدا تھا۔ تو بادشاہ نے اپنی محبوبہ کو سمرقند اور بخارا نام کے 2 شہر تحفے میں دیے، گفٹ کیے۔ تو یہ تھی بادشاہ کی اپنے محبوبہ سے محبت۔ لیکن حضور کے سچے غلام، سرکار کے سچے عشاق سرکار کو کیا نظر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں فرماتے ہیں ایک شہنشاہ نے بخشے جو سمرقند و بخارا، کسی محبوب کے رخسار کے دل پر، مگر سید عالم تیری ناموس تیری عظمت پر۔ اے رسول عربی، اے رسول مدنی، اے رسول عربی، ایک نہیں لاکھوں ہے قربان گگ، عشق کے ہر کوچہ و بازار میں سر اپنا ہتھیلی پہ لیے پھرتے گے کرنے کو نثار۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ رنگ میں رنگ جا میرے یار، حیدری نعرہ حیدری، علی مانا 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 علی مانا۔ میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، سوئی قسمت جگانے کو، قسمت جگانے کو علی کا نام کافی ہے۔ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا، حیدر سے نسبت ہے نہیں پرواہ زمانے کے، در حیدر سے نسبت ہے نہیں پرواہ زمانے کی، میرے سارے گھرانے کو، میرے سارے گھرانے کو علی کا نام کافی ہے۔ علی مولا 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 علی مولا۔ زمانہ روٹھ جائے تو مجھے پرواہ نہیں سید، الحمدللہ زمانہ روٹھ جائے تو مجھے پرواہ نہیں سید، زمانہ چھوٹ جائے تو مجھے پرواہ نہیں سید، میری عزت بچانے کو علی کا نام کافی ہے۔ علی مولا علی مولا علی مولا۔ آخری شعر، ایک شعر میرے مدنی کی چوکھٹ سے، میرے مدنی کی چوکھٹ سے زمانے بھر کو ملتا ہے۔ الحمدللہ میرے مدنی کی چوکھٹ سے زمانے بھر کو ملتا ہے۔ کیا تیرا پانی تیرا دانا، تیرا پانی تیرا دانا
مختصر بات ہے بس اتنی مختصر کہ ایک یزید تھا حسین ہے، ایک یزید تھا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، یہ ہو چکا یہ فیصلہ، یہ ہو چکا یہ فیصلہ، نہ کوئی دوسرا حسین، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، کیا حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ کربلا میں ذوالفقار حیدری لگی جو سر اتارنے، لگی جو سر اتارنے، آگے سنارنے، غضب کا سور حسین ہے، کیا حسین ہے، بولو بادشاہ حسین ہے۔ قبر میں سوال جب جا گیا، سوال جب جا گیا، ہے کون ہے تیرا پیشوا، حسین کہہ دیا حسین ہے، کیا حسین ہے، بولو بادشاہ حسین ہے۔ میرا بادشاہ بنشاہ تیرے لنگر سے، بنشاہ تیرے لنگر سے، لاکھوں کا گزارا ہے، کہ بنشاہ تیرے لنگر سے، لاکھوں کا گزارا۔ بگڑی ہوئی تقدیریں ایک پل میں سنورتی ہے، بگڑی ہوئی تقدیریں ایک پل میں سنورتی ہے، جس نے بھی مصیبت میں، جس نے بھی مصیبت میں، کہ بنشاہ کو پکارا ہے، جس نے بھی مصیبت میں، کہ بنشاہ کو پکارا، کہ بنشاہ تیری گلیوں سے جائے تو کہاں جائے، کہ بنشاہ تیری گلیوں سے جائے تو کہاں جائے، کہ بنشاہ تیری گلیوں سے جائے تو کہاں جائے، اس در کا نظارہ دو، اس در کا نظارہ دو، جنت کا نظارہ ہے، اس در کا نظارہ دو، جنت کا نظارہ، علم کے سلطان ہے مدنی میاں، علم کے سلطان ہے مدنی میاں۔ دیکھیں حضور شیخ الاسلام والمسلمین کا ہم پر احسان ہے، کہے الحمدللہ، اور ہم احسان فراموش نہیں ہیں، تو اپنے محسنوں کا جب نام لوں تو اتنا تو کہیں کہ سبحان اللہ ہے۔
میرے ساتھ مل کر یہ بھی پڑھیں. علم کے سلطان ہے مدنی میاں, علم کے سلطان ہے مدنی میاں, فخر ہندوستان ہے مدنی میاں, فخر ہندوستان علم کے سلطان ہے مدنی میاں, بلکہ سنیوں کی جان ہے مدنی میاں, سنیوں کی یا رسول اللہ. کیسے کہوں میری ہر دعا بے اثر ہو گئی, کیسے کہوں کہ میری ہر دعا بے اثر ہو گئی, کہ کیسے کہوں کہ میری ہر دعا بے اثر ہو گئی. ارے میں جب بھی رویا میرے مدنی کو اس کی خبر ہو گئی. سنیوں کی جان ہے مدنی میاں, اور اشرفی تفسیر لکھی آپ نے, آپ نے اشرفی تفسیر لکھی آپ نے, آپ نے اشرفی تفسیر لکھی آپ نے, بولتا قرآن مدنی میاں, بولتا قرآن, اور نعت خوانی نعت گوگی آپ کی مقبول ہے, اور کیسی مقبول شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ بھی کچھ ایسا ہے, خلد بھی ہے مشتاق زیارت روضہ ہے کچھ ایسا, یہ میرا دل یہی گیا, یہ شہر مختار ہو گیا, طواف میرا کرے زمانہ میں اس کا حقدار ہو گیا, بڑے لطیف گئے نازک سے گھر میں رہتے گئے, میرے حضور میری چشم تر میں رہتے گئے, نعت گوگ آپ کی مقبول مقبول ہے, نعت گوگ آپ کی مقبول ہے. آج کے آسان ہے مدنی میاں, آج کے آسان ہے راستوں پہ جو بزرگوں کے چلتا ہی نہیں ہے, جنت کا راستہ اسے ملتا ہی نہیں ہے, کہ راستوں پہ جو بزرگوں کے چلتا ہی نہیں ہے جنت کا راستہ اسے ملتا ہی نہیں ہے, او مقدو جنت کا راستہ اسے ملتا ہی نہیں ہے. ارے مدنی میاں کے مرید ہے یہ زمانہ جان لے, ہم لوگوں پہ جادو تو نہ کوئی چلتا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. آج کے آسان ہے اور آپ سے رکھتا گے جو بغض و حسد, کوئی آس پاس ہو تو سن لے, آپ سے رکھتا گے جو بغض و حسد, آپ سے رکھتا گے جو بغض و حسد. وہ انسان ہے مدنی میاں, کل کا وہ انسان ہے. اگلا شعر میرے لیے, میں جو نعت پڑھ رہا ہوں جھوم کے, میں جو نعت پڑھ رہا ہوں جھوم کے, تو آپ کا فیضان ہے مدنی میاں, آپ
آج یہاں پر شادی رچی ہے دیکھو شادی رچی ہے دیکھو شادی ایک پیا پیا ایک پیا سارا عالم سہاگن میں ایسے پیا کے میں باری بلہاری چاوا آج یہاں شادی رچی ہے مل گئی ہے جو عزت نہیں بجانے والی، مجھ کو ملی ہے جو شہرت نہیں جانے والی، کہ مل گئی ہے جو عزت نہیں جانے والی، مجھ کو ملی ہے جو شہرت نہیں جانے والی، کھلونا ہوں لیکن مدنی میاں کا ہوں، ارے کھلونا ہوں مگر مدنی میاں کا ہوں، ٹوٹ بھی گیا تو قیمت نہیں جانے والی۔ آخری منقبت کے دو تین اشعار سرکار غوث پاک کی شان میں انشاءاللہ تعالیٰ مل کر سرکار بغداد کو پکاریں گے انشاءاللہ۔ کہ غوث اعظم ہو غوث ورا ہو نور ہو نور صلی علی ہو کیا بیان آپ کا مرتبہ ہو کیا بیان آپ کا مرتبہ ہو دستگیران مشکل کشا ہو آج دیدار اپنا کرا دو شاہ چیرا آج دیدار اپنا کرا دو چاچیوں پر نگاہ وجد میں آئے گا سارا عالم وجد میں آئے گا سارا عالم جب پکاریں گے یا غوث اعظم وجد میں آئے گا سارا۔ میں چاہتا ہوں کہ سرکار غوث پاک کے نام کی صدا اتنی تیز لگائیں اتنی بلند لگائیں کہ آواز بغداد معلیٰ تک جائیں، اور میں مزید کہوں گا کہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر غوث پاک کو یاد کریں، غوث پاک ہماری بگڑی بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وجد میں آئے گا سارا عالم وجد میں آئے گا سارا عالم جب پکاریں گے یا غوث اعظم وجد میں آئے گا سارا عالم وجد میں آئے گا سارا عالم جب پکاریں گے یا غوث وہ نکل آئیں گے جھالیوں سے وہ نکل آئیں گے جھالیوں اور قدموں میں گر جائیں گے ہمیں بھی کہیں گے کہ بگڑی بنا دو شاہ چیرا پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو چاچیوں پر سن رہے گئے وہ فریاد میری خاک ہوگی نہ پر بات میری میں کہیں بھی رہوں
شاگ جیلا میں کہیں بھی رہوں شاگ جیلا روح پہنچے بغداد میں بازوں میں میرے پر لگا دو سبحان اللہ شاہ جیلا بمن ساروں پریشان مدد نور عین نبی سید و سلطان مدد ماں غریب غریب الوطن آقا چشم رحمت بخشا سوئے غریبا مدد حاضر برترے پاکے کو بصدرن جو علم اے مسیحا لطف بکل پیر پیران جہاں مرشد پاک کا مدد اشرفی آمدد حالت پیری بدرت دستگیری بکنی حامی پیرا مدد